آپ مجھے یہ بتائیں، آپ مجھے ثبوت دیں کہ کوئی بھی ایک ایسا بریلی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ایک شخص مجھے دکھا دیں جو غوث پاک کو جو ہے وہ خدا مانتا ہو، یا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ یہ کہتا ہو کہ معاذ اللہ خدا کے برابر جو ہے وہ غوث پاک کا رتبہ ہے۔ مزاروں پہ جا کے آپ ان کے وسیلوں سے دعائیں نہیں مانگتے، اس کے وسیلے سے یہ دے دو، اس کے وسیلے کیا میں 10 بیانات سنا دوں میرے گلی محلے کے میں مرویلی؟ وسیلے کی بات ہی نہیں کر رہا، میں سنیں بات کر رہا ہوں، آپ نے شرک کی بات کی ہے، یہ آپ نے شرک شرک کی ہے، بات۔ آپ سیدھا اللہ سے مانگے، آپ کو کسی بابے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مجھے بتائیں۔ اور بھائی میرے اس طرف یہ آپ کو شرک کی پتہ ہی نہیں ہے، شرک کتنی قسم کا شرک ہوتا ہے اور شرک ہوتا کیا ہے؟ سر میں پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہوں، ڈاکٹر ہوں میں، ٹھیک ہے؟ تو مجھ سے آپ اس پہ بحث نہیں کر رہے، مجھے الحمدللہ انگلش میں اچھا آپ ڈیبیٹ بتائیں کرنی، شرک انگلش کیا میں ہوتا ہے، کریں، آپ بتائیں شرک کیا ہوتا اردو میں ہے؟ کر رہی ہیں۔ جو اللہ کی ذات کے برابر کسی کو لاگے کھڑا کرتا ہے اور انوالو کرتا ہے، کہ جو جس کو آپ بولتے ہیں سفارش اور وسیلہ، وہ سب سے بڑا شرک ہے۔ مشرک کو شرک کرنے والے کو اس طرح تو پھر دنیا کا ہر شخص ہی مشرک ہے، دنیا آپ بھی مشرک ہیں، میں بھی میں نے مشرک ہوں، میری بات تو سنیں دنیا کا سر، ہر شخص ہی مشرک ہے۔ میں نے مصر کی اسلامک یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے بحث کرنی ہے تو میں آپ سے ہر طریقے سے بحث کروں گا، انگلش میں کریں گے آپ انگلش میں کریں، کروں گا، آپ میں کریں، قادیانیوں کو چپ کراتا ہوں بھائی انگلش میں بحث کر کے۔ تو آپ کریں، آپ چھوڑیں، آپ قادیانیوں کا ذکر آپ نہ کریں، ابھی یہاں پہ جو بات چل رہی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں شرک ہے کیا؟ میں مجھے نے بتا دیا، آپ کو نہیں پتا کیا یہ شرک ہے؟ ڈیفینیشن نہیں ہے نا، یہ شرک کیا کی شرک ہے ڈیفینیشن نہیں بتائیں؟ ہے، شرک کی یہ جو اصل ڈیفینیشن ہے وہ بتائیں۔ توحید آپ میں بتائیں، توحید غوث ہے کیا؟ پاک کا کتا ہوں، بے مینا ہوں، فلاں ہوں، ڈھمکا ہوں، ایسے 20 میں خطاب یار، میں اس مسجد کا روح رواں تھا جو میری گلی میں مسجد تھی، یہ غوثیہ شرک مسجد کا نام تھا۔ ہے، میں غوث پاک کا کتا ہوں یہ کہنا شرک ہے؟ تو آپ اللہ معاف کرے، آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ کتا اپنے آپ کو بنائیں گے کیا؟ اچھا میں آپ کو ایک قرآن میں آیت ہے نا، آپ ید ایک اللہ، آپ آپ وہ میری ایک اس جانور سے سنو آپ ایک اس نا، جانور آپ سے میری اپنے بات آپ کو سنو، تشبیہ دے او رہے بھائی میری ہیں، جس بات کی سنو، میری جی بات جی سنو، قرآن میں ید اللہ ہے نا، اللہ کا ہاتھ، آپ مجھے اللہ کا ہاتھ دکھا سکتے ہیں؟ کیا مطلب اللہ کا ہاتھ دکھا سکتا ہوں؟ آپ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ قرآن میں ہے نا؟ دیکھیں قرآن میں بہت کچھ آیا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن میں اور بھائی لونڈیوں کا میرے بھی آپ ذکر آیا ہے، یہ دیکھیں، بات نہیں کریں آپ، ٹاپک کے دیکھیں اوپر ہے نا، کس ٹاپک کے کانٹیکسٹ اوپر میں ہے۔ بات ہوئی ہے وہ پوری بات بتائیں۔ آپ ایک ورڈ اٹھا لیتے ہیں، بولتے ہیں اس کا مطلب بتائیں، پورا کانٹیکسٹ، پورا جملہ بتائیں کہ تو اس آپ بھی تو کانٹیکسٹ میں ایک ہی بات لفظ ہوئی ہے۔ آپ بھی تو ایک ہی لفظ اٹھا کے وہ کرتے ہیں نا، پورا کانٹیکس آپ نے کبھی پیش کیا یا پڑھا ہے؟ بھائی ابھی ربیع الاول پہ دیکھ لیں، ڈسکو ڈانے گانے او چل رہے بھائی ہیں، یار بات آپ چل رہے ہیں، اس یہ طرف کیا نہ ہے؟ جائیں، میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں، آپ ید اللہ، کیا آپ مجھے صحابہ نے، اللہ، مجھے جواب دے دیں، کیا حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عمر، بھائی کیا میں انہوں جو نے سوال وسیلے پوچھ رہا ہوں، بنائے؟ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ آپ دکھا سکتے ہیں؟ آپ ادھر ادھر کی باتیں کرے جا رہے ہیں ید بھائی، اللہ کا آپ کیا مطلب ہے؟ جملہ کو اللہ کا پہلے، ہاتھ وہ کیا ہے؟ آپ لونڈیاں دکھا سکتے ہیں؟ لونڈیوں کا دکھا رہے، لونڈیاں او دکھا بھائی سکتے ہیں آپ کی؟ میری بات تو سنو نا، میں وہی کہہ رہا ہوں، متشابہات ہیں۔ اسی طرح ہم جب خود کو کہتے ہیں نا، اگر مدینے کا کتا، تو ہم یہ نہیں کہتے معاذ اللہ کہ جو ہے ہم کتے بن گئے ہیں، کتا ہم دیتے ہیں تشبیہ، یعنی کتے کے اندر جو وفاداری ہے، وہ کتا جو ہے وہ رکھوالی کرتا ہے، ہم وہ تو اپنے آپ کو، کتا تو وہ جانور ہے جس گھر میں ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں فرشتے نہیں او آتے، آپ اس بھائی سے تشبیہ دے کتا رہے ہیں ہم آپ کو۔ ظاہری طور پہ ہم جو کتے کا مادہ نہیں اپنے آپ کو کہتے، ہم اس کی جو کتے کے اندر جو اب صفت ہے تو وفاداری آپ کی یا کتے کے رکھوالی کی، علاوہ ہم وہ کہتے ہیں، ہم آپ نبی علیہ وفادار الصلوۃ انسان والسلام کیوں نہیں کی بن ناموس سکتے کے بھائی؟ اوپر پہرا دیتے ہیں، ہم نبی علیہ بھائی الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں، اس لیے ہم اپنے آپ دیکھیں کو بھائی، کتا کہتے ہیں۔ میرے بھائی راجپوت بھائی، میری بات سنیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ کو سن رہے ہیں، اور یہ ہمارے بہت نان مسلم دوست ہیں، اور اب ان کو میں نے کنورٹ کر دیا، یہ مسلمان بن گئے، ٹھیک ہے؟ میرے آپ کے سامنے سن رہے ہیں، اور یہ پتہ ہے مجھے کیا بول رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں آپ کی بات، کہتا ہے یہ تو بہت غلط بات کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ایسے کتے سے ملا رہے ہیں، اور یہ میرے اچھا ساتھ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں۔ آپ ان کو کہنے دیں۔ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، بات ہو رہی تھی شرک کی، آپ مجھے شرک کی ڈیفینیشن بتائیں، ایگزیکٹ ڈیفینیشن بتائیں، شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یار آپ کو بتا دیا، آپ کو تعلیم کی کمی ہے کیا بھائی؟ آپ کو بتا تو دیا ہے، میں انگلش میں بتاؤں؟ انگلش میں بتا دیتا ہوں، بتائیں۔ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں بھائی، او ٹھیک ہے؟ بھائی میں نے میں آپ کی تھیسس ڈگریاں لکھی اس کے سننے کے لیے نہیں اوپر، بیٹھا، آپ لوگوں کو آپ مجھ سے سمجھنا ہے، شرک میں کے اوپر انگلش میں بات کر بتاؤں گا رہے تو ہیں، آپ مجھ سے شرک کے اوپر بات کر رہے ہیں، نہ شرک ہے آپ کو کیا؟ سمجھ آئے گی، نہ آپ کے علماء کو سمجھ آئے گی، نہ آپ کے مولویوں کو سمجھ آئے گی، او کیونکہ بھائی میٹرک فیل آپ مدرسے مجھے سے تو پاس بتاؤ آؤٹ نا، ہیں سارے۔ علماء کے اوپر بعد میں جانا، آپ بتاؤ شرک کا مطلب کیا ہے؟ کو ہے نا، یہ بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، یہ بھی یہی فرما رہے ہیں، یہ پوچھیں ان سے کیا کہہ رہی ہیں۔ جتنا علم آپ کو نا، کوئی بھی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، یہ ہے وہ ہے، او ایسا یار نہیں ہے۔ بھائی لو جی کہانی شریف شروع ہوگی جی۔ او بھائی شرک کی ڈیفینیشن بتاؤ، شرک ہے کیا؟ بھائی میں نے آپ کو بتا دیا، اللہ کی
ذات کے ساتھ کسی اور کو انوالو کرنا, انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی اس کو بیچ میں ڈالنا اور اس کے وسیلہ بولے یا اس کے تھرو مانگنا, یہ سب شرک کے زمرے میں آتا ہے اور یہ شرک ہے, اور اس شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں. اور میں کیسے بتاؤں, میں انگلش میں بتاؤں, پنجابی میں بتاؤں, فارسی میں بتاؤں؟ یہ ہوئی نا بات. اب سنیں, اب میرا جواب سنیں. ماشاءاللہ آپ سب لوگوں نے سن لیا کہ اس نے شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے. اچھا اب آپ مجھے ایک بھی بریلوی دکھا دیں. اور بھائی میری اب بات سنو اور سن لو, اب سنو, اب جواب ہضم نہیں ہوگا انشاءاللہ تمہیں. کوئی ایک بریلوی دکھا دو جس کا یہ عقیدہ ہو کہ انسان جنت میں جا کے منی گاڈ بن جائے گا. کوئی ایک بریلوی مجھے دکھا دو, کوئی ایک بریلوی دکھا دو جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اس کو کن فیکون کی صلاحیت جنت میں مل جائے گی. کوئی ایک بریلوی دکھا دو. تم نے شرک کی ڈیفینیشن خود کی ہے نا, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی بھی طریقے سے خدا کے برابر یا خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانا یا لا کر کھڑا کرنا. اب مجھے ایک بھی بریلوی یہ دکھا دو ایسا کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ انسان جنت میں منی گاڈ بن جائے گا یا انسان کو کن فیکون کی صلاحیت مل جائے گی. اور تم یہاں پہ اپنے منہ سے کہو کہ لعنت ہو اس شخص کے اوپر جس کا یہ عقیدہ ہے. دو جواب. بھائی آپ کی بات ختم ہو گئی, میں بولوں؟ میں جی ختم. آپ نے میوٹ کر دیا تھا مجھے. بھائی نے تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ مجھے نہیں لگتا انہوں نے تعلیم حاصل بھی کی ہے. اچھا بھائی جی ہاں جی جواب دیں آپ. دو جواب دو, میں سن رہا ہوں, آپ جواب دو. میں نے مائک اس لیے میوٹ کیا آپ کا جواب سننے کے لیے. آپ میوٹ کر دیتے ہو, جواب کیسے دوں؟ میں بول رہا ہوتا ہوں پیچھے میوٹ ہو جاتا ہے. بھائی ہم نے نہیں میوٹ کیا یار. جی میں نے میوٹ کیا تھا. بات یہ ہے کہ یہ منی خدا والی یار سفیان بھائی آپ سے بات نہیں ہو رہی, راجپوت بھائی سے بات ہو رہی ہے. میں آپ سے بات نہیں کر رہا پیٹر برگ, میں آپ سے بات نہیں کر رہا. راجپوت صاحب ابھی آپ نے جو بات کی ہے یہ بات کس نے کی ہوئی ہے منی خدا والی؟ وہ ایک منٹ میں ابھی ایک سیکنڈ. اگر آپ نہیں اگر اس کے اوپر ویڈیو چلا دیں تو پھر یہ جو وہ سب ابھی سفیان بھائی ایک سیکنڈ رک تو جائیں, ایک سیکنڈ رک جائے, مجھے ان کا جواب لے رہے تھے, اس کے بعد جو ہے نا دیکھنا انشاءاللہ. ہاں جی کیا نام ہے؟ پیٹر برگ صاحب. جی میرا نام علی ہے بھائی, علی. وہ آپ نے نام ہی ایسا رکھا ہوا ہے نا پیٹر برگ. نہیں یہ انگلینڈ کا ایک شہر ہے بھائی, یو کے کا شہر ہے, میں یہاں رہتا ہوں. اچھا چلے ٹھیک ہے جو بھی ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا بریلوی دکھا دے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ وہ انسان جو ہے وہ مرنے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ آفر کرا رہا ہے, کہ آفر اللہ تعالیٰ جو کراتا ہے یا تو وہ قرآن کریم میں کراتا ہے یا پھر حدیث قدسی. تو وہ مجھے آپ نے وہ بھی جو ہے نا دکھانا ہے کہ یا تو آپ خود بے وقوف ہیں یا مجھے بے وقوف بنا رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ چولے کیوں مار رہے ہیں. سمپل بات ہے, میں نے کہا شرک آپ ہو رہے دنیا میں آخرت میں. آپ دنیا میں شرک کر رہے ہیں, میں آپ کو 1000 کروڑ دکھا دوں بریلوی جو شرک کر رہے ہیں, غوث اعظم فلانا بابا ڈمکانا بابا, اس کا وسیلہ یہ وسیلہ اس کے قید میں ہے, یہ پڑھنا وہ پڑھنا, ان کے درود بھیجنا, یہ سب کیا ہے؟ یہ شرک نہیں تو کیا ہے؟ آپ کو اللہ بھول گیا ہے, آپ کو اللہ بھول گیا. ایک منٹ, ابھی آپ نے شرک کی کیا ڈیفینیشن کی ہے سب سن رہے تھے یہاں پہ 28. بھائی آپ نے غوث اعظم کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا ہے, یہ شرک ہے. آپ نے شرک کی ڈیفینیشن کی ہے کہ آپ نے غوث اعظم کو اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا, یہ شرک ہے. او بھائی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ نے کہا ہے اللہ کے جو ہے وہ برابر لا کے کھڑا کر دینا یا کسی کو خدا کا درجہ دینا جو ہے وہ شرک ہے. دور کی بات, مجھے لگتا ہے آپ کی اردو بھی کمزور ہے بھائی. ایک سیکنڈ مجھے دینا. میرے عزت باب, میرے پیارے بھائی. عزت باب جی بھائی, کیونکہ مجھے تو میرے اسکالر نے نہیں, آپ نے پی ایچ ڈی کہاں سے کی ہے؟ جی میں آپ کو بتا چکا ہوں, 4 دفعہ بتا چکا ہوں, میں بار تو بندے کو نہیں بتا. نہیں وہ آپ کا سبجیکٹ کیا تھا وہ ذرا بتا دیں. پی ایچ ڈی کا میرا سبجیکٹ کیا تھا؟ جی میرا سبجیکٹ تھا جی بولے اپنا پیٹر صاحب سبجیکٹ کیا تھا بتائیں مجھے. جی بھائی بتا دیا, اور کتنی دفعہ بتاؤں؟ آپ بتائیں نا, آپ کیا فتویٰ لگائیں گے جو انسان یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ جنت میں انسان جو ہے وہ منی گاڈ بن جائے گا اور اس کو کن فیکون کی صلاحیت مل جائے گی. یار یہ کون عقیدہ رکھتا ہے بھائی؟ یہ آپ کہیں لعنت ہو اس شخص کے اوپر جھوٹا کذاب اور مفتری ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس نے افطرا باندھا ہے کہ اس نے جھوٹ منسوب کیا اللہ تعالیٰ کی طرف. جب میں نے سنو ایک منٹ, میری پوری بات مکمل ہونے دو. ایک منٹ مجھے دو, میری بات مکمل ہونے دو. یار آپ اپنے مرضی کے لفظ میرے منہ میں نہیں ڈالے نا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ یہ بولیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ گالیاں دینے والے, آپ کو گالیاں دینے والے, میں نے یہ نہیں کہا آپ نے یہ الفاظ کہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ یہ الفاظ دہرائیں
کہیں لعنت آپ ان کو اللہ عالم علی سمجھتے ہیں؟ الکاذبین، لعنت اس شخص کے اوپر جس کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت میں انسان منی گاڈ بن جائے گا، اور جس نے اللہ کی طرف یہ جھوٹ منسوب کیا کہ اللہ نے آفر کروائی ہے کہ انسان کو میں جنت میں منی گاڈ بنا دوں گا کہ اور اس کو کن فیکون کی صلاحیت دوں گا. آپ کہیں لعنت اس شخص کے اوپر. نہیں پیٹر برگ صاحب دہرائیں یہ الفاظ، جی صاحب. کہیں کہ لعنت اس شخص کے اوپر. یار آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں کیوں ڈال رہے ہیں بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ میں نہ سنی. میں بتاتا ہوں یہ شرک کس نے کیا ہے. خود ہی ٹوٹے میں بتاؤں کلپ جوڑ کے مجھے سناتے ہیں. انہوں نے مصر سے پی ایچ ڈی کی، ان کو عربی تو آتی ہوگی، یہ عالم ہوں گے بھائی عربی کے. بھائی انگلش میں کی، انگلش میں ایک منٹ، وہ جنگلی آدمی انگلش میں کی، انگلش میں بات کرو مجھ سے. ایک سیکنڈ. اب میں مدرسے سے پاس آؤٹ ڈنگر نہیں ہوں الحمدللہ. اور یہ ایک سابقہ بریلوی تھا نا، یہ اس نے وہ یہ کام کیا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ جو ہے یہ فتویٰ لگائیں اس کے اوپر، تاکہ جو ہے اس کے بعد میں آپ کیوں کو لگاؤں؟ میں نے سنا ہی نہیں ہے کہ کیوں لگاؤں میں. چلیں جی. مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اگر سنا دوں، اگر پورے ٹاپک سنوں گا تو پھر بتاؤں گا. میرے وہ مامے کا لڑکا نہیں ہے بھائی، میرا وہ چاچے کا لڑکا نہیں ہے، میرا وہ رشتہ دار نہیں ہے. وہ غلط بات کرے گا. اب آپ اپنے جوتے اور اپنے کپڑے چھوڑ کے بھاگیں گے یہاں سے. انجینئر کے اسٹوڈنٹ نا الحمدللہ ہمارے سامنے جب بھی آئے نا اپنے کپڑے اور جوتے چھوڑ کے بھاگے. یعنی راجو بھائی نے پہلے ان سے یہ بات تعریف پر، اگر کوئی بندہ اللہ کے برابر کسی کو منی گاڈ بنائے تو یہ اس کو کیا کہیں گے، یا یہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ بندہ کون ہوتا ہے؟ یہ نا کہ ان سے پوچھ، یہ پوچھیں ان سے برائے کرم. وہی میں ان سے پوچھ رہا ہوں نا. پیٹر برگ صاحب اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ انسان منی گاڈ جنت میں بنے گا اور اس کو کن فیکون کی صلاحیت ملے گی، اور وہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اور ایک ایسا شخص جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے کہ اللہ نے یہ آفر کروائی ہے، وہ آپ کی نظر میں کون ہے؟ مائک کھول کے بتائیں، اپنا جواب دیں. بھائی یہ مائک میرا کون بار بار میوٹ کرتا ہے؟ پتہ نہیں بھائی، میں بولے جا رہا ہوں مائک دیکھا، مائک ہی میوٹ کیا ہوا ہے. اچھا چلیں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو انسان یہ کہے کہ اللہ نے آفر کروائی ہے، بھائی میں نے وہ سنا ہی نہیں ہے. مجھے سنا دو، میں پورا تقریر سنوں گا، میں دیکھوں گا کس کانٹیکس میں بات کی ہے. آپ چولے ماری جا رہی ہیں. اب وہ دلہ جو بول رہا ہے وہ آپ اس پہ آپ فضیلت بیان کر رہے ہیں تو دلہ بہت اچھی بات ہے. بھاگنا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے. آپ مجھے بس میں نہیں بھاگتا بھائی، میں سب بریلیوں کے گھر پہنچا کے اتنا پھر میوٹ کر دیا آپ نے مجھے. اب سفیان بھائی سفیان بھائی لے کے آ رہے ہیں، وہ ادھر جا نہیں نہ رہے، آپ ادھر ہی رہے. میوٹ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ میوٹ کیوں کر رہے ہو؟ آپ ڈر رہے ہو سارے. میں آپ لوگوں میں سے رہا ہوں، میں جانتا ہوں آپ لوگوں کو چیزیں پکڑنا کہاں سے پکڑنا ہے. میں آپ کا حصہ رہا ہوں. ٹھیک ہے آپ کے ساتھ میں بات کروں. کوئی بھائی آپ بولے نا ان کا مائک میوٹ کرنا ہے. آپ بھائی میں مسجد نہیں ہوں الحمدللہ، تو مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو کہاں سے پکڑنا ہے. ہاں ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو انسان یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ نے اس کو بھائی آپ اپنے منہ سے بول رہے ہو نا، یہ کوئی ثبوت ہے، کوئی چیز ہے، کوئی تقریر ہے؟ صرف آپ مجھے اپنا جواب دے دیں، اس کے بعد میں آپ کو ویڈیو بھی سنوا دوں گا. صرف جواب دو. جب میں نے سنا ہی نہیں ہے، میں کیوں تہمت لگاؤں کسی پہ؟ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کے ہیں. دیکھیں میری بات میں بھائی آپ کے کہنے والے اسلام مجھے نہیں چاہیے، یا رضوی والے اسلام مجھے نہیں چاہیے. مجھے میرے آقا دو جہاں کا اسلام چاہیے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا. آپ کے 10 رضوی میرے سامنے آ کے کھڑے ہو جائے، میرے کو ننگا کر کے گھر بھیج دوں. الحمدللہ اتنا نالج ہے میرے پاس. آپ میری بات اپنا منہ بکواس بند کر جاؤ. اپنا منہ جو ہے نا تم کو ادھر ننگا کر دیں گے. ہو گئے ہو تم ننگے. کٹر جیسا منہ کھول رہا ہے خود. اب پیٹر تم جدھر سے نکلی تھی گالی نہ نکالے یار. سب مائک میوٹ رکھو. آصف بھائی مجھے اکیلے بات کرنے دیں. کوئی بندہ گالی نہ نکالے. یار تمیز نہیں ہے بات کرنے کی. کراچی کے بھائیے کو پتہ نہیں کدھر لالو کھیت چھوٹ کے آئے ہیں. بھائی جان ایک منٹ. اسکین بھائی کوئی بندہ گالی نہ نکالے، کوئی بندہ گالی نہ نکالے. یار آپ لوگ کیوں جذباتی ہو جاتے ہیں یہاں پہ؟ میں بات کروں ایسے لوگوں کی لیول پہ گر کے تو اس کو جواب دیں گے ہم. میں وہی کہہ رہا ہوں نا. کیوں دیں ہم اس کو اس کے لیول پہ آ کے گر کے جواب؟ وہ بھاگنا چاہ رہا ہے، وہ اب بھاگنا چاہ رہا ہے. میں جو ہے نا وہ اس بندے کا جو علمی لیول ہے نا، وہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ اپنی زبان سے خود اگل دے. تو وہ دیکھ لیں اس نے اگل دیا. اس نے وہ دیکھ لیں. اس نے سارے بھائی جذباتی ہو گئے. اس بندے نے اپنا علمی لیول جو ہے وہ خود اپنی زبان سے اگل دیا، بجائے اس کے کہ ہم جناب زور لگاتے، ہم اس کو گالیاں نکالتے، ہم اس کو جناب برا بلا کہتے. وہ دیکھے اللہ پاک نے
اس کا جو پی ایچ ڈی کا جو اس کا لیول ہے نا وہ اللہ نے اس کی زبان سے خود جو ہے وہ نکل آیا اس کا باہر. تم کہہ رہے ہو نا 10 رضوی میرے سامنے آ جائیں, یہ رضوی کا ایک جو ہے, یہ رضوی آپ کا ایک شکل, دیکھیں ذرا بات سنیے گا, ذرا ایک منٹ ٹھہر جائیں ذرا. بات یہ ہے میرا بھائی کہ یہ بندہ پرلے درجے کا جاہل آدمی ہے. ایک قرآن کی آیت اس کے سامنے لگائی, اس نے شروع ہی غلط کیا. اس نے اس آیت کو پہلے تو نہ بسم اللہ پڑھی نہ اعوذ باللہ پڑھا, سیدھا اس نے جناب قرآن کی آیت پڑھنی شروع کر دی, اور شروع ہی اس نے غلط کیا پڑھنا. قرآن کی ایک آیت اس بندے کو پڑھنی نہیں آتی, اور یہ یہاں پہ یہ دین پہ مذہب پہ بات کرنے کے لیے آیا یہ بندہ. اس طرح کے جاہل ہوتے ہیں, تو بھائی اب تو چاہتا ہے کہ تجھے یہاں پہ کوئی بندہ تجھے تیرے لیول پہ آ کے تجھے تیری اوقات دکھائے, تو بھائی وہ تو ہم یہاں پہ کریں گے نہیں. تمہاری اوقات جو ہے وہ سب نے دیکھ لی ہے. نہیں اس کو فارغ کریں بھائی جان. آپ یہ آگے بھائی جان راجپوت بھائی جان وہ آگے تقریباً 4 5 6 دفعہ جو ہے وہ گستاخی کر چکا ہے. میں وہی پہلے وہ تھا نا, میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں نا, وہ چاہ یہ رہا تھا کہ آپ لوگ اس کو گالی نکال کے اس کو آپ نیچے اتار دیں. یہی تو وہ چاہ رہا تھا. صبر سے بات کر رہا تھا کہ مجھے ایسے بندے کے لیول پہ ہم نے نہیں آنا بھائی. ایسے بندے کے لیول پہ ایسا بندہ جو سمجھتے نا آپ کے بھائی یہ بندہ شاطم ہے, یہ بندہ گستاخی کرے گا, اس بندے کو اسٹریٹ وے نیچے اتار دیں, اس کو جانے دیں آپ. اللہ خیر صلاح. یہاں پہ گالیاں نکالنے تھوڑی بیٹھے ہیں. یہ کسی اور بندے کو کال پہ لے لیں. یہ کہہ رہا تھا 10 رضوی بھی آ جائیں. یار چھوڑ دیں اس کو یار, اب وہ چلا گیا نا اس نے تمہاری راجپوت بھائی, اب وہ چلا گیا نا, اس کو چھوڑ دیں. لالو کھیت کا یہ پیداوار تھا, اور لالو کھیت سے ہی پڑھ کے آیا تھا. یہ میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ جتنی اس کی ہائی ڈگری تھی, یہ جو ہے اونلی مسلم صاحب آ گئے ہیں, یہ ہمیں بتائیں گے کہ منی خدا کا عقیدہ جو ہے وہ مشرکوں والا ہے کہ نہیں. جی اونلی مسلم صاحب. بھائی جی رپورٹ مارنی جے تے ویلے سر مار لو, تو پھر ایویں بکت جڑا لگے ہو جایا کرن. او بھائی رپورٹ نہیں مارنے آیا, میں تو ویسے ہی آیا ہوں. میں ابھی ٹائم ہو رہا ہے تو میں جاؤں گا, پھر آؤں گا نا کچھ دیر کے بعد, تو بیٹھوں جی گا میں ادھر. آپ پچھلی بار بھی آئے تھے, مجھے اب بھی یاد ہے پچھلی بار بھی آئے تھے تو یہی بول رہے تھے میرے پاس وقت نہیں ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے. اچھا وہ کب وقت ہوگا آپ کے پاس, بتا دیں ہمیں. میں تو آتا ہوں روڈ پہ, آپ نہیں آتے, مجھے نہیں پتا, حسن سے پوچھ لو. نہیں پچھلی بار بھی آپ آئے تھے, آپ بول رہے تھے جی میرے پاس وقت نہیں ہے, تو آپ کے پاس جو ہے اس وقت جو ہے اس بار بھی وقت نہیں ہے, وجہ کیا ہے؟ وہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ 2-3 منٹ رہ گئے, پھر میں نے نماز کے لیے جانا ہے. بھائی یہی بات آپ نے پچھلی مرتبہ بھی کی تھی, سیم بہو. ایک منٹ, اونلی مسلم صاحب آپ کو جواب سے آپ کے بابا جان تو کہتے ہیں کہ نماز جمع کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ کو تو یہ عذر پیش کرنا ہی نہیں چاہیے کہ نماز کا وقت ہو گیا. آپ لوگوں کے لیے تو نماز کبھی بھی گٹھی کر کے جوڑ کے پڑھ لو. یہ جی ایک اور بھائی آئے ہیں, قمر سہیل بھائی. جی قمر سہیل بھائی السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی, اللہ پاک کا بڑا فضل ہے اور نبی پاک کا بڑا فضل ہے اور ہمارے بزرگوں کی دعائیں الحمدللہ. اچھا میں نا آپ کی باتیں سن رہا تھا, میں صرف ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو پیٹر بارو بندہ ہے نا, یہ انتہائی خبیث آدمی ہے. میں اس کی باتیں آپ کو بتانے ایسے لگاؤں. یہ کچھ دن پہلے نا میں ایک بروڈ ویسے ہی رینڈملی چیک کر رہا تھا, تو یہ ایک قادیانی کی بروڈ پہ گیا ہوا تھا اور اتنا مزے لے رہا تھا ان کی باتوں میں, یہ سارا کچھ بکواس کر رہا تھا ان کے ساتھ مل کے. حرامزادہ, مجھے اس پہ غصہ آ رہا تھا, میں اس کو ڈائریکٹ گالیاں دینا چاہ رہا تھا. یہ بڑا حرامزادہ ہے, یہ چوتیا آدمی ہے, میں آپ کو سچ بتاؤں. یہ بکواس کرتا ہے ادھر جا کے, اتنے مرضے کے قصے کہانیاں قصیدے سن رہا تھا ادھر. یہ چول آدمی. میں صرف آپ کو یہی پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ تو بریلوی تھا, یہ کوئی اہل تشیع کوئی رافضی لگ رہا تھا جو کہ اس کو بریلویوں کو کہتا ہے کہ تم لوگ کے رضوی. اور بھائی تجھے پتہ ہی نہیں ہے رضوی ہوتا ہے کہ امام ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. اس پہ تو لاکھوں ایسے قربان رضوی پہ کی جا سکتے ہیں. حرامزادہ یہ گندا آدمی ہے, میں گالیاں سن رہا ہے. میں بھی یو کے میں رہتا ہوں, لندن میں رہتا ہوں. بہن چوت کی میں باتیں سن رہا تھا اس دن اور مجھے غصہ آ رہا تھا. یہ حرامزادہ مسلمانوں کو کیا ریپرزینٹ کر رہے ہیں, یہ بکواس کر رہا تھا ساری, ابھی بھی بکواس کر رہا تھا. پتہ اس کو ہے کچھ نہیں, پی ایچ ڈی اس نے میرے, میں کیا کہوں بولوں آپ. چلے خیر, مجھے ورڈ نہیں یوز کرنے. تھینک یو سو مچ. آپ ایک چیز میں بتا دوں, جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ میں پہلے بریلوی تھا مشرک تھا, اب الحمدللہ میں اس جو ہے اس عقیدے سے نکل گیا ہوں, تو اس میں جو ہے جذباتی ہونے کی کوئی
जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ उसको ये जवाब देना था कि तू बरेलवी नहीं था। फिर अगर तू मुशरिक था ना तो तू बरेलवी नहीं था, क्योंकि बरेलवी कभी भी मुशरिक नहीं हो सकता। जो इमाम आप गाली ना दे ट्राई कर ओके सर मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा ही हमारा ही हाल है। राजपूत भाई मादत अबू भाई मैं अपने सुफियान भाई एक मिनट मादत चाह रहा हूँ दरमियान में मैं टोकता रहा हूँ बोल मैं उसकी अपने प्यारे भाइयों से मादत चाहता हूँ। कोई मसला नहीं। अच्छा सुफियान भाई मेरे मेहमान आए हैं और मेरे बड़े भाई हैं ये, और ये जो है मेरे उधर शहर से हैं, बल्कि मेरे घर के साथ ही रहते हैं, तो उनसे मुझे सिर्फ जो है ना बस 1 मिनट बात कर मौका दें। म्यूट लगा भाई, आप कौन है? अच्छा थैंक यू सो मच, मुझे नीचे उतार दें प्लीज। चलें जी भाईजान क्या हाल है? जी ठीक ठाक। अजमल भाई पंजाबी अच्छी बोल दो, क्यों उर्दू च बोलते पे ਐਵੇਂ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਵੱਟ ਪੈ ਗਏ ਜਾਣਗੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੋਈਦਾ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਆਈਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵੀਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਡਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੰਗਾ ਕਰਨੇ ਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਜੀ ਇਹ ਖੰਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਬਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੰਜ਼ੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੈਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨੱਸੇ ਨੇ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਸੀ ਅੰਬਾ ਪਿੰਡ ਅੰਬਾ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਖੰਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਾਹਲਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਖੰਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਨੱਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲਬੈਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲਦਾ ਅੰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਸੰਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਅੱਜ। ਇਹ ਭੈਣ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੁਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਬਾਦਤਗਾਹ। ਇਬਾਦਤਗਾਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਲੇ ਨੇ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ੋਵਾੜਾ ਆਖੋ ਮਿਰਜ਼ੋਵਾੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਰਜ਼ੋਵਾੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਯਾਕ ਕੱਢੀ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਯਾਕ ਕੱਢੀ ਉੱਥੇ, ਕੁੱਪੇ ਗਿੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੜਾ ਪੇੜ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਮੀ ਤੇ ਨੱਸੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਜਮਲ ਐਨਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਿਆਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਭਜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਇੰਜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬ ਪੱਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਵਾ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਤੈਨੂੰ। हाँ और सुनाओ आसिफ भाई बाकी साथी मैं ना ज़रा नमाज़ पढ़ के आता हूँ। आईडी मेरी इधर ही है। तो नवियां ठीक अच्छा अजमल भाई म्यूट ला लो ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ। ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਜੀ? ਇਟਲੀ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਨਿਕਲੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਉੱਥੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਡਨ ਬੇਸ 55 इंशाल्लाह ने
ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜੀ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੱਗ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ٹھیک ہے میرے اوکے بہت شکریہ جی۔ تو ہمارے ساتھ بھائی آئے ہیں نئے، ان کا نام صرف لکھا ہوا ہے، جو ہے کیا لکھا ہے جی، وہ جو ہے آگ بنی ہے اور لکھا ہوا ہے ایس جی، ایس بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم ایس بھائی السلام۔ جی میرا بھائی، آپ مرزا انجینئر اور مرزا قادیانی کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ وہ کتے ہیں یہی کہہ سکتا ہوں۔ نہیں نہیں، خنزیر کہتے ہیں یار، کتے نہیں کہتے، وہ تو رکھوالا ہوتا ہے۔ خنزیر ہیں وہ جو ایسے ہی ہے نا، ماشاء اللہ ماشاء یہی اللہ کہہ سکتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ۔ میرا بھائی یہ براڈے سنا کریں، اس سے انشاءاللہ علم ملے گا آپ کو، نہیں آپ اور میں نے آپ کو دیکھا ہے، انشاءاللہ ہم آئیں گے آپ کے پاس۔ وہ آپ نے دیکھا ہے نا، مرزا انجینئر کے ماننے والا کوئی سیکولر تھا، لبرل، جو خود کو یعنی پی ایچ ڈی بول رہا تھا، اور اس کی بکواس سنی ہے نا آپ نے؟ میں نے سنی ہے، میں نے اسی لیے سنی ہے تو میں نے آپ کو ریکویسٹ بھیجی تھی، لیکن آپ نے دیکھی نہیں میری، میں نے بھی اس کی تھوڑی بنا بےزتی کرنی تھی۔ اچھا اچھا ماشاء اللہ، یہ بچ گیا، وہ آ گیا تھوڑا سا۔ جی تو یہی بات ہے کہ الحمدللہ جو بابا جی کا کام تھا نا، لوگوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا کرنا، اور ہمارا بھی وہی مقصد ہے، ہم بھی انہی کے مقصد پہ الحمدللہ لوگوں کو فتنوں سے بچانا۔ کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ ایسے بھائی پھر آپ نیچے بیٹھ کے سنیں میرے بھائی پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامل بھائی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام احمد بھائی، آپ ابھی آئے ہیں؟ وہ کراچی کی دھمکیاں دے رہا تھا بندہ مجھے۔ اللہ اکبر۔ جی میں نے کہا تو نے میرا پوچھنا کیا کہ بنس روڈ سے میں پوچھ۔ اس کو یہ سن کے آیا تھا، وہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ ایک غیر مسلم تھا، وہ مسلم ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اگر آپ کی کوئی ہوتا ہے آپ کے ساتھ، اگر آپ کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو اس کو ڈیبیٹوں میں لے کے جاتے ہیں آپ، پھر اس کے بعد سوچنے والی بات ہے یار۔ نہیں احمد بھائی، سوچنے والی بات یہ ہے، اس کی زبان جو تھی نا، خود کو پی ایچ ڈی بول رہا تھا، اور میں نے تو زندگی میں آج تک ایسا کوئی پڑھا لکھا بندہ نہیں دیکھا اس طرح کا بکواس بندہ ہو۔ کامل بھائی میں بالکل چٹا ان پڑھ ہوں، ٹھیک ہے نا، اتنا تو مجھے ہے سمجھ آتی ہے نا، انسان کو اللہ پاک نے شعور عقل دی ہے نا۔ دیکھیں، یا میں آپ کے پاس سیکھنے آؤں گا یا سکھانے آؤں گا، تو بات کس طرح ہوگی؟ تحمل اور تہذیب کے دائرے میں، بالکل ایسا ہی ہے نا۔ یا میں ہر بات آپ کی رد کرتا جاؤں، ہر بات آپ کی رد کرتا جاؤں، سنوں ہی نہیں، تو اس کا مطلب میں سیکھنے بھی نہیں آیا اور صرف طنز کرنے آیا ہوں، ایسا ہے نا۔ تو وہ یہی کر رہا تھا، یہی محسوس ہو رہا تھا۔ اصل میں وہ کوئی سیکولر بندہ تھا، خود کو تو مسلمان بولتا ہے، لیکن سیکولر اور زیادہ جھکاؤ جو ہے نا ملحدین کی طرف لگ رہا تھا، اس لیے اس کی زبان سے پتہ لگ رہا تھا، اس کے بغض سے پتہ تھا لگ رہا جی۔ تو لیکن صرف وہ جو ہے وہ یعنی گستاخیوں کے لیے آیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بابا جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے خلاف یہ لوگ اسی لیے بھونکتے ہیں کہ انہوں نے ایک نئے سرے سے نئی تحریک اٹھا کے انہوں نے پاکستان کے مسلمانوں کے دلوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں سی بات میں کر دیتا ہوں۔ دیکھیں کامل بھائی، میرے ہو سکتے ہیں خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کے تھوڑے سے اختلاف ہوں، تو کیا میں ہر چیز میں ان کو رد کرتا رہوں؟ نہیں، بات ہے رد کی نہیں، آپ کریں چاہے جیسے مرضی کریں، لیکن بات یہ ہے بھائی، کسی کی انسان کے خلاف ہر کسی سے ہوتے بھی ہیں، نہیں بھی ہوتے ہیں، مطلب یار جو بھی ہے نا، علماء ہے نا ہمارے، کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی مطلب مسلک سے، فرقہ تو کہیں نہیں کہتا ہوں میں، مسلک سے سب حنفی ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے نا، امام ابو حنیفہ کے ماننے والے، تو یار ہمارے لیے سب سروں کے تاج ہے، میں تو یہ کہتا ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہے، 100% صحیح بات ہے آپ کی، اس میں شک ہے بھائی بالکل۔ اور اگر یہ میں چٹا ان پڑھ، اگر یہ نہ ہوتے تو میں جو ابھی یہ بات بھی کر رہا ہوں اتنی، تو میرے کو کون سکھاتا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہی کو سننے کے بعد ٹھیک ہے، کچھ بات انسانوں سے کچھ ہو جاتی ہے اونچ نیچ، تو ان کو درگزر کیا جاتا ہے۔ دیکھیں انسان ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے،
सब कहने की बात ये सारा आखिरी निचोड़ी है। होती है, इंसानों से गलतियां होती हैं, अल्लाह माफ़ करने वाला है। हमारे बुजुर्ग हैं, अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद करे। हम सबके लिए दुआ करेंगे, दुआ होनी चाहिए। अहमद भाई बात ये है, अच्छा ना इम्तियाज़ भाई बात ये है, ये देखें ये जब से यानी दुनिया शुरू यानी कि जब से इस्लाम मज़हब इस दुनिया में आया है तब से जो है वो आशिक़ रसूल पैदा हो रहे हैं। तकरीबन 1,24,000 जिनमें रसूल और अंबिया हैं, सही है। उनके आशिक पैदा, उनसे प्यार करने वाले पैदा हो रहे हैं। और हर ज़माने में जो अंबिया इकराम के जो भी होते हैं आशिक होते हैं, उनसे प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, उन पे लोग फतवे लगाते रहते हैं जी, फतवे लगाते हैं कि आप जो मुशरक हो गए, आप जो है उनके इश्क में डूब गए और आप मुशरक हो गए, क्योंकि इनको बुग़्ज़ जो है इस्लाम से होता है। और इस्लाम जो है वो फैलाते हैं अंबिया कराम जब तक जो देखें, क्योंकि जो उलमा कराम है ना, अब वो भी लोगों में जो है वो अल्लाह की जो यानी कि जो अल्लाह की वहदानियत और अंबिया कराम के लिए जो उलमा कराम है प्यार पैदा करते हैं, इस्लाम को फैलाते हैं। और इनके दिलों में सारे उलमा इकराम के खिलाफ बुग़्ज़ होता है। अभी ये डॉक्टर जो था उसको जो है सब भाई बता रहे थे कि देखें जी वो जो मिर्ज़ा इंजीनियर है खंजीर, वो तो यानी कि वो वहाबियों को भी यानी मुशरिक बोलता है, वो तो जो है बरेलवियों को मुशरिक बोलता है, वो देवबंदियों को भी मुशरिक बोलता है। तो उसके नज़दीक मुसलमान फिर है कौन? तो ये बंदा भी वही बात बोल रहा था, इसने सारे उलमा पर खाना बना रहा था। कहते हैं ना, सिर्फ किताबी इल्म लेने वाले और अपनी मंतक आप सोचने वाले लोग होते हैं। ये जब बुजुर्गों के साथ बैठेंगे ना, उलमाओं के साथ, तो इनको एहसास होगा कि क्या चीज़ होती है, क्या फैज़ हासिल होता है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, तो हम नीचे देखते हैं, आप कोई मर्दई हो जो आराम से बात करे, लेकिन नीचे मुझे नज़र नहीं आएगा क्योंकि उनका मकसद जो गुस्ताखी का था वो हो चुकी है और वो आप जो है ना वो अपनी राह ले चुके हैं मेरे ख्याल में। तो भाई हमारी रिक्वेस्ट है, किसी बंदे ने इंसानों की तरह अच्छा कामिल भाई, माजरत अगर तो मेरी बात बुरी लगे तो माजरत, कराची में नमाज इशा का वक्त होने वाला है तो मैं मस्जिद की तरफ जाना, ठीक है? जी इम्तियाज़ भाई शुक्रिया आपका। कोई भी बात बुरी लगी तो माजरत। वालेकुम सलाम। ये ख़त्म नबूवत वाले भाई हैं नीचे जी, ख़त्म नबूवत वाले भाई आप ऊपर आएँ और आप खुद पूछें जो है ना आसिफ भाई से, आसिफ भाई क्या बोल रहे हैं, कैसे मैं असल में ना इसकी एक वीडियो तलाश कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं ज़रा थोड़ा सा इस वक्त जो है ना वो वीडियो असल में ना वो थी कि इसने मिर्ज़ा ने जाकिर नाइक के मुतल्लिक जो है ना, इसने एक बड़ा बेहुदा जुमला इसने बोला था, जो कि कोई भी शरीफ आदमी जो है वो किसी के लिए ये जुमला बोल नहीं सकता। इसने कहा था कि मैंने 2008 में, और उंगली का साथ में इशारा भी कराया, जैसे किसी को उंगली चढ़ाने के लिए इशारा नहीं करते, वो इशारा करवा के तो इस बंदे ने बोला कि जाकिर नाइक को 2008 में मैंने उंगली करवाई थी कि वो यजीद को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहे। वो वाली वीडियो जो है ना वो मैं पता नहीं कैसे मेरे से मिस हो गई है। ये तब से लेके अभी तक मैं वीडियो तलाश कर रहा हूँ, आप अंदाजा करो। अच्छा सर भाई, बात ये है कि आप तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जाकिर नाइक के बारे में से इतनी गलत बात की है। तो भाई इसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है जिसमें इस बगैरत लानती खंजीर ने जो है वो हमारे आका मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नकल उतारी। इस बगैरत ने किसकी नकल उतारी? किसकी? हाँ मैं दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ आपको। मैं सिर्फ वो जरा वीडियो मैं वो वीडियो तलाश कर लूँ जरा, जिसको मैं तलाश कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको अभी सुनाता हूँ 10 मिनट जी। तो टेढ़ा मुंह बना के इसने मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नकल उतारी। ये इस तरह का बगैरत खंजीर है। और फिर बोलते हैं ये लोग, ये जो मिर्ज़ा के मानने वाले हैं, तकरीबन जो उसको नबी मान चुके हैं,
پھر یہ بولتے ہیں جی وہ تو بڑا اچھا انسان ہے جی، وہ دیکھیں جی وہی تو اصلی اسلام پھیلا رہا ہے، وہ تو مرزا قادیانی کو دجال بولتا ہے، لیکن وہ اگر وہ یہ بول لے کہ ذبیحہ حلال ہے تو آپ کو فرق کیا پڑتا ہے؟ اگر وہ سکھوں کو اور ہندوؤں کو جو ہے فرقہ بتا دے تو آپ کو فرق کیا پڑتا ہے؟ اگر ان کو بھی وہ اہل کتاب بول دے تو فرق کیا پڑتا ہے آپ کو؟ وہ اسلام